وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں اللہ نے زندگی نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں موجود ہیں تو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اور اس امت کے مسائل، چاہے وہ نجی مسائل ہوں، چاہے وہ شیطانی مسائل ہوں، چاہے وہ وسوسوں کے مسائل ہوں، چاہے اس امت کو پریشان کرنے والے یا اس امت کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے جتنے مسائل ہیں ان تمام کو حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں اور چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری سورت یعنی سورۃ الناس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس اختتام پر شیطان کے وسوسے جو ہوا کرتے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔
آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی انسان اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو پاتا ہے جو شیطان کی طرف سے اسے ودیت ہوتی ہیں یا شیطان کی طرف سے اسے پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ وسوسہ کس چیز کا نام ہے، وسوسہ اور اس کا شرعی علاج، کہ وسوسہ کہتے کس کو ہیں۔ آج دنیا کے اندر کئی لوگ ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی شیطان اور جنات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اس انداز سے پریشان ہے کہ اسے ڈرونی خواب آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی پریشانیوں کے حوالے ہو چکی ہے۔ اور کتنی نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جنہیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انہیں شیطان نظر آ رہا ہے، یا ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی انہیں دبا رہا ہو، یا ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر جن کے اثرات ہیں، یا ایسے رات کے حالات میں جب سوئے ہوئے ہوں تو ایسے خیالات کا آنا یا ایسے وسوسوں کا پیدا ہو جانا جس کی وجہ سے انسان پوری زندگی پریشان نظر آتا ہے۔ تو یہ وسوسہ کیوں ہے، یہ وسوسے پیدا کیسے ہوتے ہیں، اور وسوسہ کہتے کس کو ہیں، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور احادیث کے اندر بھی سنن ابن ماجہ میں اور سنن نبی داؤد میں اور کئی واقعات جو ہے ان وسوسوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس امت کی جو یہ وسوسے کے مسائل ہیں اس کو امت کے سامنے رکھا جائے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل اعوذ برب الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو پوری انسانیت کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا الہ ہے، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پھر کیا کہا، من شر الوسواس الخناس، اور یہ شیطان خناس کے وسوسوں کے شر سے۔ اے نبی آپ پناہ مانگیے ان وسوسوں سے، اے نبی آپ ان وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، وہ وسوسے جو لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات، لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہونے والے ایسے برے برے خیالات، ایسے گندے خیالات، ایسے عقائد کو بگاڑنے والے خیالات، ایسے خیالات جو ایمان سے بھی انسان کو نکال دے، انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والے خیالات، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کس میں سے ہوتے ہیں؟ من الجنت والناس، کبھی جنات میں سے اور کبھی انسانوں میں سے، یعنی شیطان انسان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں کہ وسوسہ کہتے کس کو ہیں۔ وسوسہ کہتے ہیں دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اور شیطانی خیالات کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ دل کے اندر جو برے خیالات آئیں یا دل کے اندر انسان کے برے خیالات یا وسوسے پیدا شروع ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ شیطان کی طرف سے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ وسوسے کی 3 قسمیں بیان کی گئی، کہ جو انسان کے دل میں خیالات کا آنا، انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے، بہت غلط انداز سے سوچ رہا ہے، کبھی کبھی برے خیالات نوجوانوں میں آ رہے ہیں، کبھی ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ انسان گناہ کے قریب جانے کو سوچ رہا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی گناہ کرنے کا سوچ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے کسی کا مرڈر کرنے کا خیال کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ایسے کہیں زنا کی طرف جانے کا سوچ رہا ہے، خیالات شیطان بار بار یاد دلا رہا ہے۔ اب انسان پریشان کہ مجھے ایسے کیوں ہو رہا ہے، میرے دل میں ایسے باتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اللہ نے سورہ قاف آیت نمبر 16 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کے نفس میں جو بھی وسوسہ پیدا ہوتا ہم جانتے ہیں۔
انسان سوچتا بعد میں، اس سے پہلے اللہ جان لیتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے، یہ انسان کیا خیال کر رہا ہے، اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں بعد میں آتی ہو بات، اس سے پہلے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ نفس عمارہ اسے ابھارنے لگتا ہے، اس سے پہلے اللہ جان جاتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے، یہ میرے بندے کے اندر یہ خیالات کیسے آ رہے ہیں، یہ کون سا خیال کر رہا ہے، یہ کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے وسوسے پر پکڑ نہیں رکھی، وسوسے پر کوئی عذاب نہیں رکھا، وسوسے پر کوئی گناہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی وسوسے کو وسوسے تک ہی رکھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس وسوسے کو زبان پر لے آ جاتا ہے تو پھر گنہگار بن جاتا ہے، اور اس وسوسے کو عمل کر لے جاتا ہے تو انسان جو ہے گنہگار بن جاتا ہے۔ لیکن صرف سوچ رہا کہ میں سوچ لوں کہ نہیں، میں اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کروں، ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا تھا، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا تھا، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ اب اس کے بعد اس کے ذہن میں بات کیا آ رہی ہے؟ بات یہ آ رہی ہے کہ اب آج کے بعد میں کسی کی مدد نہیں کروں۔ اب شیطان ڈال رہا ہے کہ دیکھ تیرا ایسا کرنے کی وجہ سے ایسے ہوا، تیری ایسے فلاں نیکی کرنے کے باوجود بھی تیرے ساتھ برا ہوا۔ اب انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ وسوسہ جو دل میں پیدا ہوا، شیطان اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیا کہ یہ تیرے ایسے کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس طرح سے نہ کیا کر رہا۔ انسان اس گناہ پر اگر مصر ہو جائے اور اس پر عمل کرنے لگ جائے تو پھر وہ گنہگار بن جاتا ہے۔ لیکن سوچ رہا ہے، سوچتے فوراً وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، آمنت باللہ ورسولہ ورسولہ پڑھ رہا ہے، تو فوراً وہ وسوسہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50/3 نمبر آیت کریمہ میں فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایک ایسا نفس رکھا ہے جو نفس امارہ، یعنی وہ نفس بالسوء جو برائی کی طرف انسان کو ابھارتا ہے، جو گناہ کی طرف انسان کو ابھارتا ہے۔ انسان حلال روزی کما رہا ہے، شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے، نہیں فلاں لون لوں گا، وہ پیسہ لے کے فلاں جگہ ڈالوں گا، پھر اس میں لون لوں گا، پھر اس میں لون لوں گا، حرام سود کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے۔ یہ کون لا رہا ہے؟ نفس امارہ لا رہا ہے۔ یہ نفس اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے خواہش کہ نہیں، میں فلاں گناہ جو ہے، میں فلاں حرام کام کرنے کے لیے، شیطان اس کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس جو ہے برائی کی طرف انسان کو بھاگتا ہے۔ اچھے کام ہو رہے ہیں، ہوتے ہوتے کیا کر دیتا ہے؟ بیچ میں بڑا گناہ کر لیتا ہے انسان۔ شیطان اس کے دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ نمازیں بہت پڑھ لیا، رمضان بھر عبادت کرتا رہا، جیسے رمضان ہوا دوسرے دن گناہ کی طرف لپکتا ہے۔ کیوں؟ شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ عبادتیں بہت ہو گئیں، نمازیں بہت ہو گئیں، اور عبادات بہت ہو گئیں، اب اس کے بعد تھوڑا بہت گناہ بھی کر لے۔ تو انسان کو اللہ نے یہ نفس کے اندر نفس امارہ بھی رکھا ہے، لیکن نیک جو ہوا کرتے ہیں، مومن جو ہوا کرتے ہیں، ان گناہوں سے وہ بچ جاتے ہیں، وسوسے بھی ان کے اوپر کام نہیں کر پاتے ہیں۔ جو اللہ پر آمنت باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر ایمان لے آ رہے ہیں اور رسولوں پر ایمان لے آ رہے ہیں، تو شیطان بھی ان کے پیچھے کام نہیں کر پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، خود انسان دوسروں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خود انسان کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے دلوں میں وسوسہ ڈال، جیسے اللہ نے سورہ ناس میں کیا کہا کہ من الجنت والناس، وسوسے ڈالنے والوں میں پہلے قسم جنات کی، جنات لوگوں کے دماغوں میں وسوسے پیدا کر، اور دوسرے انسان، ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے دل میں شک پیدا کر دیا، جا رہا تھا وہیں سے کچھ گزرا، فوراً دماغ میں خیال آ گیا کہ بھئی مجھے جو ہے کوئی چیز ٹچ ہوئی ہے، غلاظت ٹچ ہو گئی، یا کوئی سور ٹچ ہو گیا، یا کوئی کتے نے مجھے ٹچ کر دیا، حالانکہ اسے احساس نہیں ہوا ہے، لیکن کسی نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ اب وہ شخص جو ہے پورا دن نماز ہی نہیں پڑھے گا، جب تک نہائے گا نہیں وہ پڑھے گا نہیں۔ اور کتنی مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے نے اگر پیشاب کر لیا تو اب وہ نماز دو دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے، کیوں؟ کپڑے بدلنا پڑیں گے، جبکہ حکم کیا؟ یہ وسوسہ دل میں، کیا نہیں، غلاظت ہے،
اور ناپاکی ہے یا ایسے ہے، انسان کے دل میں شیطان ایسے خیالات پیدا کر دیتا ہے، انسان نیکیوں سے نکل کر گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان خود دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آج دیکھ لیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ فلاں شخص تیرے بارے میں ایسا بول رہا تھا، فلاں تو یہ گھور رہا تھا، وہ اس وجہ سے گھور رہا تھا، فلاں جاتے ہوئے تو یہ دیکھ رہا تھا تیرے دکان میں کاروبار زیادہ چل رہا ہے، وہ کچھ کرایا ہوگا یا اس نے کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، یا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، فلاں گھر میں اچھا سکون کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، فلاں بہو آئی اس کے بعد مسئلے پیدا ہو گئے۔ اب یہ بات کون ڈال رہی ہے؟ کوئی ایک آ کے جو عورت ذہن میں بات ڈال کے چلی گئی، ساس کے دماغ میں بات ڈال کے چلی گئی، اب ساس کو ہمیشہ وہی پریشانی، وہی وسوسے، وہی خیالات، وہی نظریات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بخار آیا تو بھی اس کی طرف دیکھ رہی، بہو کی طرف دیکھ رہی، پریشانی آئی تو بھی اس کی طرف دیکھ رہی، کئی کو انعین آنے کے بعد بھی چھوا سو۔ یہ کون ڈالا؟ یہ انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالتے۔ اللہ نے کہا من الجنت والناس، لوگوں میں سے بھی کچھ خبیث قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے تعلق سے برے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ ماں بیٹی اور بیویوں کے تعلق سے شوہر کے دماغ میں بات ڈال رہا ہے، شوہر کے تعلق سے بیوی کی بات ڈال رہا ہے۔ کوئی دوست ہے، اگر اس کی گھر والی کہیں گئی تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی فلاں جگہ گھوم رہی ہے، اب اس کے دماغ میں خیال میں شک پیدا ہو گیا، اس کے بعد وسوسہ شروع ہو گیا، پھر بعد میں دونوں میاں بیوی میں آپس میں لڑائیاں شروع۔ یہ کس نے ڈالا؟ ایک انسان دوسرے انسان کے ذہن میں وسوسے پیدا کر دیتا۔ اور تیسری قسم شیطان۔ شیطان ایک ایسی انسان کا ایک ایسا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہو، شیطان سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ اس لیے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ ہر نماز کے شروع میں پڑھتے ہیں، ہر قرآن جب پڑھتے ہیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب شیطان رجیم نے آدم اور حوا علیہ السلام میرے اور آپ کے ابا امجد کو اس نے نہیں چھوڑا تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا گناہ اسی نے کروایا۔ کیا کیا کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا سے جو بات کہی تھی، جو کہ پھل کے تعلق سے، وہ آگے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وہ واقعے کو رکھوں گا۔ تیسری چیز شیطان ہے۔ شیطان یہ انسان کو ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے کہ انسان بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے، بہت سارے گناہ کر جاتا ہے، کبھی کبھی انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے ان وسوسوں کی وجہ سے، ان خیالات کی وجہ سے، ان برے خیالات کی وجہ سے۔ آئیے دیکھتے ہیں، جیسے شیطان کے بارے میں اللہ نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نیک ہے، نماز پڑھ رہا، اس کے دل میں خیال نہیں آتا، نہیں، ابھی زیادہ آتا اس کو۔ نماز پڑھتے رہتا، پورے حسابات ڈال لیتا دکان کے، کسے کیا دینا، کیا کرنا، پورا مسجد میں سکون سے پورے حساب کتاباں ہو جاتا۔ اور جو نیک رہتا اسے زیادہ پیچھے لگا رہتا ہے شیطان۔ آپ دیکھیں مدارس کے بچوں کو دیکھیں، بچہ 20 پارے ہو گئے، 25 پارے ہو گئے، اب 2-4 مہینے میں حافظ ہونے والا، بچہ بولتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، فوراً شیطان اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے۔ نیک لوگوں کے پیچھے بھی شیطان ایسے کام کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی خیال آ کہ مدرسے میں پڑھ کے کیا کرے گا، آگے کیا کمائے گا۔ ایسے ہر دن ہم مسائل مدارس میں سنتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کے ذہن میں بات کہاں سے آئی کہ آگے کیا کرے گا، آگے کا کون دیکھا ہے؟ آج کل حالات ایسے، صبح ملا شام میں انا للہ کی پوسٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ صبح میں 2 دن پہلے اچھا انسان، 1-2 دن ہوئے نہیں کہ انسان کی وفات کی خبر مل رہی ہے۔ موتیں دھڑا دھڑ موتیں ہو رہی ہیں، نہ ہمارے اسفار صحیح رہے، ہماری سفریں، کوئی بس میں جا رہا ہے، بسوں میں 20 لوگ ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں، نارمل دن کے اندر حادثے ہو جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی خدشات سے انسان دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ انسان ہر نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کے دل میں شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن قالوا وإیاک یا رسول اللہ وقال وإیاک الا ان اللہ عانی علی
فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فوسوس إليه إلا بخير رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے پیچھے اللہ نے ایک تمہارا دوست شیطان لگا دیا جو تمہیں برائی کی طرف ابھارے گا. حلال روزی کھا رہے ہوں گے، شیطان دماغ میں ڈالتا کب تک ایسا کاما کر لے کر رہتا، چل سود کو لے کو کیا تک کریں گے، فلاں کام کریں گے، سود پہ مال لے اٹھائیں گے، اور جو ہے فلاں غلط کام کرے تو ایسا ہو جاتا، جلدی مالدار بن جاتا، فلاں ہو تو یہ سب شیطان دماغ میں ڈالتے رہتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اوکل بھی قرین تمہارا دوست بنا دیا ہے، وہ ہمیشہ تمہارے پیچھے رہتا. صحابہ اکرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے بات کہی تو اللہ کے نبی صحابہ نے پوچھا قالو، لوگ صحابہ نے کہا وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے پیچھے بھی شیطان ہے کیا؟ کیا سوال کیا؟ وَإِيَّاكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے پیچھے بھی شیطان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاي، میرے پیچھے بھی ہے، الا مگر ان اللہ عانی علی، اللہ نے میری مدد کر دی. اللہ نے کیا کیا؟ میری مدد کر دی. فاسلم، وہ اسلام لے آیا. اللہ کے نبی کے پیچھے جس شیطان کو لگایا گیا تھا اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے مال و مال کیا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارا اور جنات دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دونوں کا حکم، نمازیں ہمیں بھی پڑھنا ہے، جنات کو بھی پڑھنا ہے، روزے ہمیں بھی رکھنا ہے، ان کو بھی رکھنا ہے. ان کے اندر بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں، فلاں ہیں. اور آپ سعودی عرب جب عمرے وغیرہ کو جاتے ہیں تو جانتے ہیں مسجد جن، جہاں پر جنوں نے اسلام قبول کیا تھا اس جگہ کو مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد جن. وہاں پر جنات نے اسلام قبول کیا تھا. ان کے اندر بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، برے جنات ہوتے ہیں، نیک جنات ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان تھا ان شیطان جو ہے اسلام لے آیا، فاسلم، اسلام لے آیا. پھر آگے کہتے ہیں فلا یأمرنی الا بخیر، وہ مجھے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہے سوائے خیر. وہ شیطان مجھے کیا کرتا ہے؟ سوائے خیر کے دوسری چیزوں کی طرف مجھے نہیں ابھارتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے مدد ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں شیطان نے جب آدم اور حوا کو بہکایا، آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کی پلاننگ کی، اللہ نے کیا کیا؟ آدم اور حوا سے کہا کہ جنت میں جو کھانا ہے کھاؤ، جیسے رہنا ہے رہو، لیکن جو ہے فلاں درخت کے قریب نہ جانا. کیا کہا تھا اللہ نے؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ شیطان نے ان کے اوپر کیا کر دیا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم، کہا اے آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہاری رہنمائی اس درخت کی طرف نہ کر دوں جس کے لیے آپ کو روکا گیا ہے؟ وہ درخت تم کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتوں کا مقام مل جائے گا، دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. شیطان نے آدم اور حوا نے نہیں مانا. پھر اس کے بعد اس نے ایسا مزین کر کے دکھلایا دنیا کو، اس نے ایسی باتیں اس کے ذہنوں میں ڈالی ان کے کہ وہ آخر کار کیا کر گئے؟ آدم اور حوا اس پھل کو کھانے لگے. جیسے انہوں نے کھایا اللہ نے سب سے پہلے جنت کا لباس اتار لیا، دونوں ننگے ہو گئے. آدم اور حوا کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوا جیسے اس وسوسہ پیدا ہوا دماغ میں کیا بات ڈال دیا شیطان نے؟ وسوسہ بہت خطرناک چیز، اگر دماغ میں کوئی سی بات بیٹھ گئی پھر انہیں چھوڑتا نہیں ہو، وہ کرے تکا چھوڑتا نہیں. کئی نوجوان ایسے چلتے ہیں کیا تک پکڑ لیے ماں باپ کو ستالے جان کھاتی وہ ہوئے تکا چھوڑتے نہیں. کئی عورتیں، کئی لڑکیاں ایسی ہیں دماغ میں کوئی چیز آ گئی فلاں چیز چاہیے، باپ کے پیچھے اتنا پریشان کر دیں گی وہ چیز چاہیے تو چاہیے. کئی بیویاں ایسی ہیں جو شوہروں کو تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں، فلاں چیز چاہیے تو چاہیے، دماغ میں وسوسہ آ گیا، خیال آ گیا نہیں مجھے گھر میں نہیں رہنا، کیا آوازاں آ رہی، ڈر ہو رہا. اب وہ گھر کہتا بھی تمہیں اسے پینٹ مار لو کیا بھی کر لو، وہ گھر بدلے تک چھوڑتی نہیں چھوڑتی. کئی کو وسوسہ خیال دماغ میں آ گیا. آدم اور حوا کے دماغ میں کیا بات ڈال دیا؟ وہ پھل کھا لیے جنت سے نہیں جاتے، تمہیں بھی فرشتوں کی طرح جنت میں رہتے ہمیشہ. اب کئی کو اللہ منع کرا ایک بار کھا دیکھیں گے، تو ان دونوں نے کیا کر لیا؟ فاکلا، دونوں نے کھا لیا. کھانے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ جو جنت کا لباس تھا اس لباس کو اتار کر اللہ نے دنیا کے اندر دونوں کو بھیج دیا. تو یہ شیطان نے سب سے پہلا کام یہ وسوسے سے شروعات کی کہ وہ پھل کو کھلا دیا. پھر اس کے بعد جو ہے انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیج دیا. پھر وہ دعائیں کرتے رہے، اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو شیطان کا یہ وسوسہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو جنتی صحابہ
ان کے دلوں میں بھی ایسے وسوسے پیدا ہوتے تھے، ایسے خیالات صرف ہمارے اور آپ کے دلوں میں نہیں، صحابہ کے دلوں کے اندر بھی ایسے وسوسے پیدا ہوتے تھے۔ حضرت صحابہ کے دلوں کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوس ناس وکنت فی من وسوس، ایک صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا انی احدث نفسی بشیء لا اکون حمامة احب الی من انا تکلم به، کیا کہا؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہا اللہ کے نبی میرے دل میں ایسے ایسے باتیں آ رہی ہیں، میرے دماغ میں، میرے بھیجے شریف میں ایسی باتیں گردش کر رہی ہیں کہ انی احدث نفسی، اگر میں اسے بیان کر لے جاؤں زبان سے، میں اس سے بیان کرنا نہیں چاہتا، وہ کرنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکون حمامۃ، میں جل کر راکھ ہو کر کوئلہ بن جاؤں۔ حمامہ کیا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے دماغ میں ایسے باتیں آ رہی ہیں، میں وہ بولنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل جاؤں، جل کر راکھ کا ایک کوئلہ بن جاؤں، اور احب الی من اتکلم الی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں وہ بات زبان پہ نہ لاؤں بلکہ وہ بات بچ جاؤں اور میں جل کر راکھ ہو جاؤں۔ اللہ، یعنی ایسے ایسے خیالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں میں جس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دماغ میں ایسی بات آنے لگے، جب تمہارے ذہنوں میں ایسا خیال آنے لگے، جب تمہارے دلوں کے اندر ایسے وسوسے پیدا ہو جائیں کہ فلاں کاروبار میں نقصان ہوگا، پہلے دماغ میں نقصان کا سوچ رہا ہے، کہاں سے کاروبار ہوگا اس کا دل اس دکان میں کہاں لگے گا، اس کاروبار میں کہاں لگے گا، پہلے ہی جو ہے انسان جو ہے شادی کر رہا ہے، شروعات میں شکوک و شبہات، شروعات میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، ایسا ہوا تو کیا تو ہوتا کہ، ایسا وہ گھر میں کر لے ہوا تو ایسا ہوتا کہ، دماغ میں آ گیا تو پھر انسان کو شیطان آسانی سے برباد کرتا ہے، پھر اس کو آخر تک انسان گمراہ کرتے رہتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے خیالات آئیں تو یہ کو الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، کیا کہو؟ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر یہ جملہ تم کہو گے اللہ اس وسوسے کو دور کر دے گا، رد کیدہ، اس کی چال کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، اس وسوسے کو ختم کر دے گا۔ اور ایک صحابی رسول تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں ہمیشہ ایسے وسوسے آتے ہیں، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو نہیں آتے، ایمان تازہ رہتا۔ آج بھی ہمارا کیا حال ہے، کبھی پروگرام ہو گیا تو سب نوجوان بہت جوش میں رہتے، اور رمضان آ گیا تو پھر پکے مسلمان بن جاتے، پھر اس کے بعد ایسا مسلمانوں کی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر جیسے ہی پروگرام ہو گیا یا نماز مسجد سے باہر آ گئے، پھر عام دنوں میں جمعہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں پھر انہیں مسلمان کے نہیں معلوم ہی ہوتا، دین اس کے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کئی صحابہ کی بھی کیفیت ایسی، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، گھر گئے تو یاد ہی چاہتا نہیں، کیا بھی گھر میں گئے تو وہ ایمان کی چاشنی نہیں رہتی، شیطان وسوسے ڈالتے رہتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ آپ کے دل میں جو ایمان پیدا ہو رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے تب بھی تمہیں ڈر ہو رہا ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں گندی کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جس سے گناہ ہونے والا ہے، مجھے خوف پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، یا ذہن میں کوئی ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ اور جو لوگ بہت خاموش ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں تو شیطان ایسے حاوی ہو جاتا ہے پوچھو مت۔ جو لوگ بہت خاموش ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سوچتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مالدار بن گئے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے غریب ہو جاتے ہیں، پوری رات سوچنے میں گزر جاتی ہے، صبح اٹھے کیا بھی نہیں رہتا۔ کیوں؟ ایسے ذہن، دماغ ایسا شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے، پھر انسان جو گمراہ ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے۔ خواب آج کل ایسے خواب بھی دیکھتے ہیں لوگ، کئی آپ تعجب کریں گے، اور ریاض کے اندر، سعودی کے اندر، دمام، بحرین اور ہندوستان کے خود کئی جگہوں پر یہ جادو، جنات، وسوسے، شیاطین کے سینٹر بن گئے، اتنے مریض، بہت زیادہ مرض کا شکار، کیا بھی نہیں دماغ میں یہی خیالات، چلتے چلتے کیا تھے حالات پریشان، 12 بجے کہاں سے کیا آ رہا، کون کی ایک آواز کرے وہ پریشان، کئی کیا ایسا ہو رہا مول صاحب، گھبراہٹی ہو رہی مول صاحب، فلاں دکان میں گئے تو کون کی ایک مارے سے کا دکھ رہا، یا ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، سو رہا ہے نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ ایسا لگ رہا ہے کوئی گلا دبا رہا ہے،
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، ایسے خواب آ رہے ہیں نیند میں کہ میری گردن کاٹ دی گئی، میری گردن چل رہی، میں الٹا اس کے پیچھے بھاگوں۔ کیا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا جب ایسے خیالات آ جائے تو کیا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اور جس کروٹ تم سوئے ہو اس کروٹ کو چینج کر دو اور بائیں طرف تھتکارا کرو۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بائیں طرف اعوذ باللہ پڑھ کر تھتکارنا، پھر تھوکنا نہیں، لڑائیں ہو جاتے دو جنوں کے درمیان، بازو سائز والے کے درمیان کیا ہو جاتے ہیں؟ تھوکنا اور تھتکارنا، یہ دو الگ لفظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھتکارا جائے 3 بار، اور بازو والے کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ بڑا مسائل پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کروٹ چینج کر دو اور اعوذ باللہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ کرو کہ تم جو ہے 3 بار تھتکارو۔ تھتکارنے کے بعد جو ہے شیطان خود بخود وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا۔ اور عورتوں کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر یہ وسوسے کے ایسے خیالات، اور یہ آج کل کے جو نوجوان بچیاں جو ابھی شادی ہوئی رہتی ہے، اس کے بعد تو ایسے نئے نئے مسائل امت کے سامنے آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اور یہ چیز عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ تعجب کریں گے، حضرت عائشہ کے دماغ میں وسوسے آتے تھے۔ کیا دلیل؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رات کا واقعہ، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی۔ اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، تو باری فکس تھی، فلاں دن فلاں بیوی کے پاس جانا ہے۔ تو اس باری میں حضرت عائشہ کے پاس تھے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، رات میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے۔ جیسے مسجد نبی آپ دیکھے ہوں گے، مسجد نبی کے بغل میں کئی کمرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور اس طرف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مسجد نبی جیسے پڑ کے آپ باہر نکلتے ہیں، قبرستان بقی کا قبرستان دکھتا ہے۔ اللہ کے نبی رات میں بقی میں جا کر دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب بیوی کے دماغ میں کیا بات آ رہی ہے؟ حضرت اما عائشہ جو پوری عورتوں کی سردار ہوں گی، اور ایسی عائشہ جو بہت بڑی محدثہ عالمہ، جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، وہ عائشہ کہتی ہے کہ شیطان میرے دماغ میں بات ڈال دیا کہ اللہ کے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں گے، چلو ان کو فالو کرتے، کہاں جا رہا ہے؟ کس کے اوپر شک ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی پر شک ہو رہا ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کوسی تو بیوی کسی پر شک کر ڈالی تو بس طلاق ہویا تھا، چھوڑتا انہوں نے، میرے اوپر کیسا کری، میرے اوپر ایسا کیسا سوچی، دماغ میں کیسا آیا بھی کیسا، نہیں مجھے رکھو، میں رہتا نہیں ملزمت نہیں، خلا ہونا یا تو طلاق ہونا۔ یا نبی کی بیوی حضرت عائشہ جنتی، ایسی عورت اللہ کے نبی پر شک کر رہی، تو یہ بیماری کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ شک، وسوسہ، خیالات کبھی بھی کسی پر بھی ہو سکتے ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ پڑھیں، آمنت باللہ ورسولہ پڑھیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ نکلی۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ جیسے ہی جانے لگی، اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ کوئی فالو کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بقی جا رہے ہیں، قبرستان جا کے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ بعد میں جب لوٹ کر آئے تو حضرت عائشہ ان کے آنے سے پہلے گھر میں آ کے سو گئے۔ وہ ایسے محسوس کر رہی تھی کہ میں گئی نہیں ہوں، لیکن حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، حضرت عائشہ کی سانس، کیونکہ بھاگ کر آئی، آ کر بقی سے سو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان دیکھ لیا تھا اللہ کے نبی نے، کہا کہ عائشہ کہ تم مجھ پہ شک کر رہی ہو، شیطان نے وسوسہ تمہارے دماغ میں جو ڈالا ہے، یہ میں کسی اور عورت کے کسی دوسری بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ میں قبرستان سے دعا کرتے ہوئے آیا۔ پھر اس نے حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے دماغ میں بات آئی اور شیطان نے مجھے وسوسہ ڈال دیا تھا، اس لیے میں پیچھا کیا میں نے۔ تو انسان کے اندر یہ وسوسے آتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشہور واقعہ جو رمضان وغیرہ میں آپ سنتے ہوں گے، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اعتکاف میں بیوی اگر آ کر شوہر سے بات کرنا چاہتی ہے تو بات کر سکتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعتکاف کی حالت میں بات کرنے کے لیے آئی، بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو انہوں نے صحیح کیا، کر رہی تھی، وہاں سے 2 صحابہ گزرے، حضرت صفیہ سے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس طرح ہے، اللہ کے نبی کے سامنے سے 2 صحابی گزرے۔ اب صحابیوں نے اتنا تو دیکھ لیا کہ کوئی عورت اللہ کے نبی سے رات میں کیا کر رہی ہے،
بات کرنا. اب دماغ میں کیا آ گیا؟ ہمیں اور آپ رہتے تو پورے ریت رنگ میں صبح تک پھیل جاتا. ہاں چیل اڑی گا تو بھینس اڑی کا مسئلہ رہتا ہے. یا صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی عورت رات میں بات کر رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ذہن میں آ گئی, اللہ کے نبی فوراً گئے ان کو دونوں کو بلایا صحابہ, کہا اے میرے صحابہ تم جو یہ دیکھ رہے ہو یہ کوئی اور عورت نہیں بلکہ کون ہے؟ یہ حضرت صفیہ میری بیوی ہے. میری بیوی سے میں کیا کر رہا ہوں بات. صحابہ پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی کیا ہم بھی آپ پہ شک کر سکتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں بھی ایسا وسوسہ آ سکتا ہے, ایسا برا خیال آ سکتا ہے کہ نبی کسی عورت سے ایسا بات کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات کہی. آج یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنا کہ کوئی کچھ بول دیا پریشان لڑا فلاں فلاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں کسی پر فوراً الزام لگا دینا, کسی کے بارے میں کوئی کہہ دینا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا, رواہ البخاری. یہ بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں, ابن آدم کے جسم میں ایسے پہنچتا ہے مبلغ الدم, جیسے خون اوپر سے نیچے پہنچ رہا. خون کتنا تیزی سے جیسے بدن میں پھیلتا ہے, جو اس کی تیزی ہوتی ہے اس سے بھی تیز شیطان تمہارے دماغ بدن میں پھیلتا ہے. خون جیسے جو ہے بدن میں گردش کرتا ہے اس سے بھی تیز شیطان تمہارے دماغوں میں, تمہارے بدن میں جو ہے تمہارے خون کی طرح کیا کرتا ہے, گردش کر رہا ہوتا ہے. وَإِنِّي مجھے خوف ہوا, خشیت میں ڈرنے لگا, کس بات سے؟ ان یقذف فی قلوبکما شیئا, کہ کہیں شیطان تمہارے دماغ میں بات نہ ڈال دے کہ نبی فلاں عورت سے بات کر رہے تھے, وہ عورت کون تھی نہیں معلوم. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی ہے اور کیا ہے کہ میں اس سے بات کر رہا ہوں, تمہارے ذہن میں بات خیال نہ آئے. تو اس سے بچنا بھی چاہیے. ایسا نہیں کہ اب ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں انسان دیکھے تو کیا سمجھتا فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے. تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی بچنا چاہیے. اب ایسا نہیں کہ شراب کی دکان کے سامنے بیٹھ کے چائے پی رہا ہے, اب جانے والا یہ سوچ رہا کہ وہ یہ شراب پی رہا ہے, اب اس کے دماغ میں شیطان کیا ڈال دے, فلاں وہاں دیکھا تھا میں, فلاں وہاں, ارے پی کے آ رہا ہے وہ بازو چائے کی دکان. تو ایسی جگہوں سے شکوک و شبہات والی سے بچنا چاہیے. اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو شیطان دماغوں میں ایسے وسوسے جو ڈالتا ہے, ان وسوسوں سے کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے عقائد میں کیسے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے, انسان کو عبادات میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے. نماز میں کھڑا ہے, 5 رکعت 4 رکعت کی نماز ہے, 3 پڑھ کے شک میں پڑ گیا کہ بھئی 4 پڑھے 3 پڑھے, پریشان. اب شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے نہیں 4 ہو گئے تیرے, اب پریشان ہے کیا ہو رہا معلوم, اس نے پوری نماز ہو جاتی, کبھی کبھی کیا پڑھا معلوم نہیں, کیا ہوا کچھ بھی نہیں معلوم, پوری نماز ہو جا رہی. تو عبادات میں بھی انسان کیا, شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان شیاطین کے شر سے بچتے رہنا چاہیے. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من حمزہ, اور اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. یہ بچوں کو دعائیں سکھلانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے رات میں گھبرا کر رو رہے ہیں, بچے ایسا رو رہا ہے سنبھل ہی نہیں پا رہا ہے, ماں پریشان کہ بچہ کیوں اتنا رو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے, ایک بات بتلا دوں لاسٹ, کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اسی وقت سے شیطان بچے کے انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے پیٹ سے ڈیلیوری ہوتی ہے, ڈیلیوری کے وقت بچہ جو آواز نکالتا ہے, بچہ جو روتا ہے, وہ کس لیے روتا ہے؟ سائنس اپنے حساب سے الگ الگ اعتبار سے کہتی ہے, سائنس ٹیکنالوجی وغیرہ, لیکن اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ میں شیطان لاش سے مارتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بچہ رونے لگتا ہے, اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے, بچہ چیخنے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. کیا مطلب؟ بچے کے دنیا میں آتے ہی شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر بعد میں کبھی وہ جا کے کہیں ڈوب کے مر جاتا ہے, کبھی جا کے کچھ اور ایکسیڈنٹوں میں چلا جاتا ہے, کبھی شیطان کے چالوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے, کبھی شیطان کے زد میں آ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے.
کبھی شرابی بن جاتا ہے، کبھی کبابی بن جاتا ہے، کبھی سود خوری کی حالت میں وفات ہو جاتی ہے، کبھی تھیٹروں میں بیٹھے ہوئے موت ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے سال کی بات، ایک جگہ پروگرام میں گیا ہوا تو وہاں پر جنازہ لایا گیا ظہر کے وقت۔ کس کا جنازہ؟ الحدیث نوجوان، کہاں مرا؟ انڈیا پاکستان کا فائنل میچ دیکھتے ہوئے تھیٹر میں مرا، اس کی وفات وہاں ہی، اس کا جنازہ لایا گیا۔ ایسے کئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، شیطان انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو خیالات سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے، شیطانی چالوں سے اگر نہیں بچا تو انسان تو ہمیں بچپن سے لگا ہوا، سوائے دو لوگوں کے، شیطان سوائے دو لوگوں کے جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی جو چیختے ہیں، وہ دو بچے ایسے تھے جو نہیں چیخیں، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ مریم کی ماں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میں اس بچی کو تیرے حوالے کر رہی ہوں، اے اللہ اس بچی کو شیطان رجیم سے بچا لے۔ تو اللہ نے بغیر کسی تکلیف کے مریم علیہ السلام کو دنیا میں لایا، اور اس کے بعد وہی دعا مریم نے عیسیٰ سے کی، عیسیٰ کے لیے کی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم تو جا کر اس طرف کھجور کے نیچے بیٹھ کر اپنا پیر مارے گی تو چشمہ نکل آئے گا پانی کا، اور درخت کو ہلائے گی تو کھجور پڑیں گے، اس کو کھاتے رہنا، جنگل میں تیری پرورش ہوگی، وہیں رہنا، اور وہیں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر کسی تکلیف۔ یہ دو ہی ہیں، ورنہ پوری دنیا میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مارتا ہے لات، اس کے بعد جو چیخنے لگتا ہے، شروعات سے شیطان لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور شیطان کے تمام شر سے حفاظت فرمائے، وسوسوں سے، اور جتنے برے خیالات، برے نظریات، گندے خیالات جو نوجوانوں کے ذہنوں میں، اور جو نوجوان بچے ہوں یا بچیوں، ایسے برے خیالات جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو بھی جنات و شیاطین ان سب چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ ان کے اندر گھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی زندگیاں تباہی کی طرف ہیں، اللہ ان سب کو صحت شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزی کا بندوبست نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اللہ والدین کی جائز خواہشات کو پورا فرما، اور کسی نیک مسائل میں کوئی مسائل اٹک رہے ہوں اللہ ان میں آسانیاں پیدا فرما تاکہ نیکیوں کرنے میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ والدین کو صحت تندرستی عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وعلا.